वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें 14 दिसंबर से पहले ही फैज हमीद की खबर आएगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं वो जो भी समझे फैज हमीद पर 5-7 दिन में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। ताकतवर के साथ कटहरे में इंसाफ होगा तो इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। फैज हमीद शवाहिद के बाद बानी के खिलाफ बताएंगे तो फिर सजा भी मिलेगी। फैसल वावडा का कहना है बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो सरप्राइज नहीं होगा। मेरी सोच है फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के साथ सजा भी होगी। सिविल नाफरमानी की पहले भी कॉल दी, फिर खुद ही बनीगाला के बल भरे थे। 14 दिसंबर से पहले ही फैज हमीद की खबर आएगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं ताकतवर के साथ कटहरे में इंसाफ होगा तो इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। फैज हमीद शवाहिद के बाद बानी के खिलाफ बताएंगे तो फिर सजा भी मिलेगी। फैसल वावडा का कहना है बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो सरप्राइज नहीं होगा। मेरी सोच है फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के साथ सजा भी होगी। सिविल नाफरमानी की पहले भी कॉल दी, फिर खुद ही बनीगाला के बिल भरते थे। ताकतवर के साथ इंसाफ होगा तो इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो सरप्राइज नहीं होगा। 14 दिसंबर से पहले ही फैज हमीद की खबर आएगी। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करे। हमारे तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो बानी सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो मोहसिन नकवी मुल्क से फरार हो जाएंगे। कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफी का नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वोट दिए। मौजूदा निजाम में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। बिजली घर इन्हीं लोगों के हैं जो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। 9 मई को अगर आपको याद होगा कि जिन्होंने कराया उसकी CCTV फुटेज उन्होंने गायब की। उन्होंने इसके ऊपर JIT बनाने से इनकार किया। उसके बाद लोगों ने अपना हक राय अदा, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे। इस जुल्म के खिलाफ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया। आप 26 नवंबर देख लें। 26 नवंबर को जब लोगों ने D चौक में पहुंचे और ये जिन्ना एवेन्यू पे पहुंचे, D चौक नहीं जिन्ना एवेन्यू पे पहुंचे, तो आपने वहां भी स्नाइपर राइफल से लोगों को शहीद किया। आर्मी चीफ को सिस्टम से ये गिला है कि 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान या मुजरिमान का ट्रायल नहीं किया गया है। अगर वो हो जाता तो शायद ये 26 नवंबर वाला वाकया ना होता। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं। BBC उर्दू के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आर्मी चीफ का गिला हुकूमत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जजेस से है जो खत पर खत लिखते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 26 नवंबर के बाद PTI को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। अगर इन्होंने अब सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो वो बुरी तरह फेल होगी, नाकाम होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं आर्मी चीफ को सिस्टम से ये गिला है कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल नहीं किया गया। अगर वो हो जाता तो शायद ये 26 नवंबर वाला वाकया ना होता। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं। BBC उर्दू के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आर्मी चीफ का गिला हुकूमत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जजेस से है जो खत पर खत लिखते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 26 नवंबर के बाद PTI को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है जो 9 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सहाफी अरशद शरीफ शहीद कत्ल अज खुद नोटिस केस 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच सहाफी अरशद शरीफ शहीद कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं।
چیف جسٹس جہاجہ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے 26 آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں پہلے سننے اور فل کورٹ تشکیل سے متعلق خط کا جواب دے دیا۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ کی مخالفت کر دی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ملٹری کورٹس کیس کے لیے جسٹس شاہد بلال حسن آئینی بینچ کے رکن نامزد، ہائی کورٹس میں ججز کی نامزدگیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے 2 اہم اجلاس ہوئے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا تذکرہ ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر بات کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں کس نے اور کیسے فکس کرنی ہیں یہ آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے اکثریتی اراکین نے چیف جسٹس کی رائے کی حمایت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں نے اپنے خط میں 26ویں ترمیم فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ اسکوپ ہی حاصل نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کو زیر بحث لائے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں جسٹس شاہد بلال حسن اور سندھ ہائی کورٹ میں 2 ججوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے جسٹس شاہد بلال حسن کی آئینی بینچ میں شمولیت پر مخالفت یا حمایت کے بجائے خاموشی اختیار کیے رکھی، جبکہ ہائی کورٹس میں ججوں کی نامزدگی کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت چیلنجز کا حل تلاش کرنے کا مؤثر ذریعہ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی ہم آہنگی لانے کی کوشش کی۔ حکومتی پارٹی کو دعوت دی لیکن انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کی خدمت کے بجائے انتہا پسند سیاست میں مصروف، خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ وہ دن دور نہیں جب عالمی سطح پر خواتین پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ معاشرے میں خواتین کی ترقی کی مخالف سوچ موجود ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دنیا بھر میں ہمارے نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ حکومت سندھ کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ پوری دنیا جانتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریتی تعداد 70% آبادی نوجوان ہے۔ وہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ مل کے اس ملک کے نوجوانوں کی ترقی کا بندوبست کریں گے۔ بہت سے شعبے میں ضرور کام کرنے کی گنجائش ہے۔ پورا جماعت کی کامیابی ہے، صف اول کا کردار پھر بھی لیاری والوں کا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون مدارس رجسٹریشن بل میں موجود سقم دور کر کے منظور کرانے کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعظم جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کر کے مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سنے۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غوری کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اسلم غوری کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر کہا کہ حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے۔ ذرائع کے مطابق حکومت مدارس رجسٹریشن بل میں موجود سقم دور کر کے آئندہ چند دنوں میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے اسے منظور کروانے کی تیاری شروع کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ترسیلات زر کو روکنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ ناکام ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی عدالتی سرپرستی نہ ہوتی تو اب تک 9 مئی کا معاملہ نمٹ چکا ہوتا۔ پی ٹی آئی نے کیا تحقیقات کرانی ہے، سارے ثبوت موجود ہیں۔ پی ٹی آئی عدلیہ سے وہی سرپرستی چاہتی ہے جو 9 مئی کے بعد ملی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی عدلیہ سے وہی سرپرستی چاہتی ہے جو 9 مئی کے بعد ملی تھی۔ پی ٹی آئی نے کیا تحقیقات کرانی ہے، سارے ثبوت موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ وہ اتنے دن شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو بالکل اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ 4 سدہ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں رات 12:30 بجے تک وہ گاڑی میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں سے نہ جانے پر ان کی گاڑی پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ بشرا بی بی نے احتجاج کے متاثرین میں 1-1 کروڑ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے۔ نہیں جی، میں اتنی تکلیف میں تھی اتنے دنوں سے، کیونکہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں
جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ لوگ غلط اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی. کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے. ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں. اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں، کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے. جی تو بالکل. بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی، کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے. میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی. یہ صرف میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بی بی وہاں اکیلی تھی اور سب چھوڑ کے جا چکے. وہاں بہت سے گواہ ہیں. 30 سے 40 لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا آپ کی گاڑی کو. وہاں بہت سے گواہ ہیں، صرف وہ 30-40 نہیں، جو وہاں زبردستی روڈ خالی کرا رہے تھے وہ خود بھی گواہ ہیں. اور جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، اور باقی جو قافلہ ہے وہ بعد میں آیا تھا. پٹھان ہمیشہ غیرت مند رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ثبوت دیا. خان کے نام پہ جو شہید ہوئے ہیں، خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس جانا ہے بہت ضروری. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کی صورتحال ابتر، اور علی امین کہتے تھے بانی پی ٹی آئی کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. بشرا بی بی بھی کارکنوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں. کے پی حکومت جہاں لگی آگ کو بجھائے، اسلام آباد میں جا کر آگ نہ لگائے. انہوں نے مزید کہا صوبے کے خزانے سے جاں بحق ورکرز کے 1 کروڑ اعلان سمجھ سے بالاتر ہیں. دہشت گرد نہیں ہے، ہر پشتون نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا ہے. آپ نے کل دیکھا کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اکٹھی تھیں، کل ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں ایک نقطہ جو ہمارے پشتونوں کے ساتھ جو پنجاب میں یا اسلام آباد میں جو غلط ایک میسج آ رہا ہے اس پہ بھی بات کی. صرف سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو ساتھ نہیں لے کے جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. جو آگ لگی ہوئی ہے صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آگ بجھائے، نہ کہ اسلام آباد میں جا کر آگ لگائے. اور غلط ہوا ہے اگر کوئی شہید ہوئے ہیں ان کو اگر 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں تو کیا باقی صوبے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی 1 کروڑ روپے دیں گے؟ جے یو آئی نے ابھی لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان کی صوابی میں میڈیا سے گفتگو. کہا مدارس کے معاملے پر فیصلہ قوت سے کریں گے. پی ٹی آئی ساتھ ہوگی یا نہیں ان سے بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. موجودہ صورتحال میں گورنر راج لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دھاندلی زدہ الیکشن کرا کے موجودہ حکومت وجود میں آئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی ناسور بن چکی. خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے. امن و امان کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوئے. ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں. پاکستان نیول وار کالج لاہور میں 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. پاک بحریہ کے بہادر افسر اور جوان پاکستان کی سمندری حدود کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بلو اکانومی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. بلو اکانومی سے ہی ہماری ترقی و خوشحالی ممکن ہے. گوادر کی بندرگاہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ کا بیل آرڈر موجود ہے. انہیں پولیس لائنز میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا. عدالت نے پوچھا کس قانون کے تحت پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا. پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے. ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں اندر سے گرفتار کیا گیا. ان لوگوں نے ملک کے نظام کا مذاق بنا رکھا ہے. آج الحمدللہ کورٹ نے ضمانت منظور کی ہے. اللیگل کنفائنمنٹ کے یعنی کہ غیر قانونی حراست میں اڈیالہ جیل میں کل انہوں نے رکھا. بیل پہ ہے. پشاور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لی ہوئی ہے. 5 نمبر گیٹ کے باہر سے نہیں بلکہ ہمیں جیل کے پریمیسز سے گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے ہماری ایک بات نہیں سنی, ہمیں اریسٹ کیا اور پھر اللیگلی ڈیٹینڈ رکھا.
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज हुकूमत से नाला हैं। केस की समाअत के बाद जेल से अदालत मुंतकिल करने वाली गाड़ी तब्दील करने पर शाह महमूद कुरैशी पुलिस अफसरान पर बरहम हो गए। सिंगल कैबिन में जाने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर से कहा, अपने अफसरान को बताओ मेरे लिए डबल कैबिन वापस भेजें जिस पर लाए थे। मेरी कमर में तकलीफ है, सिंगल कैबिन गाड़ी में सफर नहीं कर सकता। पुलिस आजकल ना जाने किस की वफादार बन चुकी है। बहरिया टाउन ने दुबई में तारीखी मंसूबे का ऐलान कर दिया। बहरिया टाउन ने आलमी तामीराती मयारात में एक नया संग मील अबूर कर लिया। ये मंसूबा बैनुल अक़वामी तौसी के नए बाब में इजाफा है। बहरिया टाउन की ज़ैली कंपनी बीटी प्रॉपर्टीज दुबई साउथ के गोल्फ डिस्ट्रिक्ट में जदीद मास्टर प्लान कम्युनिटी को बतौर मास्टर डेवलपर तैयार कर रही है। ये मंसूबा रिहायशी और तिजारती सहूलतों के आला मयार के साथ एक मिसाली तर्ज जिंदगी फराहम करेगा। दुबई साउथ मुत्तहिदा अरब इमारात के सबसे बड़े मास्टर प्लान मंसूबों में से एक है, जो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। बीटी प्रॉपर्टीज के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक ने कहा, ये मंसूबा हमारी तामीराती महारत को जाहिर करता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत कर दी। हाईकोर्ट जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद की जानिब से एलामिया जारी किया गया। सदर हाईकोर्ट बार ने कहा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत करती है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत की मुंतजिर हैं। इन दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत आलिया में जजेस तकर्री को जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा हो गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरखास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज हैं। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक FIA में बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा हैं। नैब में बानी पीटीआई के 3 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील ज़ेरे इल्तिवा है। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एहतजाज के तनाजुर में भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। बानी पीटीआई ने 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की बात की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई माइंड सेट आमरों वाला है। कल होने वाली APC में पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंतशार है, नौजवानों को देने के लिए इंतशार है, आपके पास लोगों को देने के लिए सिर्फ इंतशार है। तो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो कभी भी प्रिवेल नहीं करती। कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के खिलाफ जंग की जाए। जब धरने में था तो बिजली का बिल मौसूफ ने जलाया और कहा कि मुझ समेत आज से कोई भी पाकिस्तान में बिजली का बिल नहीं पे करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी, जिसमें 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय पीटीआई के। पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। नून लीग कल भी पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी और आज भी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कल शेखुपुरा के अवाम ने पीटीआई की मकबूलियत का पोल खोल दिया। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। जब इन्होंने पंजाब से लोगों को फसाद की कॉल दी, लोगों ने तब भी रिजेक्ट किया। फितना फसाद पार्टी जो हर वक्त जिनका इस मुल्क में रोना धोना जिनका काम है, कल शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पूरी कौम ने जो है वो ज़मी बोस होते देखी है। कल अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून जो है उसने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून
کل بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی, آج بھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ فیک نیوز پر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو پہلے وزیر اطلاعات کو پکڑیں. بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید. کہا پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, شرط یہ ہے کہ مذاکرات بامعنی ہوں, ڈرامہ نہ ہوں. احتجاج کے دوران بھی ہم مذاکرات کر رہے تھے, ہمارے سینکڑوں کارکنان زخمی ہیں اور دہشت گرد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے. آئین کے دائرے میں قانون کا نفاذ کرنا ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ نے سی ڈی اے مارگلہ ہلز میں غیر قانونی تعمیرات پر مفصل رپورٹ طلب کر لی. وکیل مونال نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کے حکم پر ہمارا ریسٹورنٹ گرا دیا گیا. مارگلہ ہلز میں 134 کے قریب ہوٹل, ریسٹورنٹس اور کھوکھے موجود ہیں. جسٹس جمال خان مدوخیل نے کہا آپ کہتے ہیں خود کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا مارگلہ ہلز پروٹیکٹڈ ایریا ہے, ہر قسم کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا. جسٹس ابین الدین نے کہا سی ڈی اے رپورٹ دے مارگلہ ہلز میں کتنے کھوکھے ہیں. جسٹس جمال خان مدوخیل نے کہا کہ بات مارگلہ ہلز کی ہوتی ہے, آپ سپریم کورٹ اسلام آباد کلب چلے جاتے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جتنی بربادی خیبر پختونخوا میں مارگلہ ہلز میں ہوئی سوچ نہیں سکتے, ناران جا کر دیکھیں وہاں کیا حال ہے. پشاور ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ کی سست روی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزارت سے جواب طلب کر لیا. درخواست گزار کے وکیل نعمان وہب کا خیل نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے. اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا اور نہ کوئی رولز بنائے گئے. ملک میں جہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہو تو انٹرنیٹ کو سلو کیا جاتا ہے, جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کاروبار اور آن لائن بزنس کو یومیہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جسٹس کامران حجات میاں خیل نے بتایا کہ انٹرنیٹ دو قسم کا ہے, ایک لینڈ لائن ہے وہ تو کام کرتا ہے, سلو ہوتا ہے لیکن چلتا ہے. ایک موبائل کمپنیز کا ہے, اس پر زیادہ اثر پڑتا ہے. عدالت نے درخواست گزار وکیل کو ہدایت کی کہ آپ کے پاس جو مواد ہے وہ آئندہ سماعت پر پیش کریں. لاہور ہائی کورٹ مارکیٹس کا وقت 10 بجے تک کرنے پر برہم. جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کی. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ یہاں بہت سے پریشر گروپ اور مافیا ہیں, افسران کو سمجھنا ہوگا کہ اسموک بہت اہم معاملہ ہے. عدالت نے ایل ڈی اے کو سڑکوں پر ریڑھی لگانے والوں کے حوالے سے پالیسی لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی انا پرست انسان ہیں اور بدقسمتی سے ان کی انا پاکستان سے بھی اونچی ہے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو جب تک سہولت ملتی رہی سب ٹھیک تھا. ان کا مقصد اقتدار کا حصول دوسری صورت میں ملک کی تباہ کرنا ہے. بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی دھرنے میں افسران کو دھمکیاں دیں اور اداروں پر حملہ کیا. جب فوج نے خود کو سیاست سے الگ کیا تو وہ فوج کے مخالف ہو گئے. ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا ایم کیو ایم سے پوچھیں کراچی کو کس نے تباہ کیا, کے ایم سی اور دیگر ادارے کس نے تباہ کیے. پی ٹی آئی دور حکومت میں K4 منصوبے کو روکا گیا. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں تارکین وطن ووٹ سہولت کیس کی سماعت ہوئی. نادرا اور الیکشن کمیشن نے تارکین وطن ووٹ سہولت میں رپورٹ جمع کرا دی. عدالت نے رپورٹس کی کاپی فریقین کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے متعدد مرتبہ اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق پر احکامات جاری کیے. نادرا اور الیکشن کمیشن نے احکامات پر رپورٹ جمع کرانی تھی, اس کا کیا بنا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا نادرا اور الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹس جمع کرا دی ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کاروبار نہیں کرے گی, نجی شعبہ ہی یہ کام کرے گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ملک میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ نافذ ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں. ملک مشکلات میں جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں. معاشی ترقی میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وزارت خزانہ زبردستی نہیں کرے گی, چاہتے ہیں نجی شعبے مشورہ دے. نیپرا نے ونٹر پیکج کی منظوری دے دی. ونٹر پیکج سے صنعتی نیٹ میٹرنگ اور ویکنگ صارفین بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے. ونٹر پیکج کی میعاد 3 ماہ دسمبر سے فروری تک ہوگی. نیپرا نے حکومتی درخواست منظوری کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کو بھجوا دیا, جس کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے اضافی یونٹ استعمال پر قیمت 26 روپے 7 پیسے ہوگی, جبکہ گھریلو صارفین کو بجلی کے کم سے کم اضافی استعمال پر 30% یا 11 روپے 42 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا, اور گھریلو صارفین کو زیادہ سے زیادہ اضافی استعمال پر 50%
या 26 रुपए फी यूनिट की बचत होगी। नेपरा के मुताबिक सनती सारिफीन को बिजली के कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 18% या 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा, जबकि सनती सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 37% या 15 रुपए 5 पैसे फी यूनिट की बचत होगी। स्टॉक मार्केट में फिर तेजी, इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद भी पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,09,380 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 57 अरब रुपए मालियत 1 अरब 69 करोड़ हसस का कारोबार हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।